گناہ کر والا ہمیں تیری کو غلطی تھی میں دی آئی لیکن تو غلطی تو بعد پریشان اتنا تھی نہ ہمیں ندامت تیری کھنچ آنسو آوے دیا تو پریشان تھی میں نہ ہمیں تیری وہ صفت میں رب کو اتنی پسند آئی ہے میں تیرے سارے گناہ بخش سبحان اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منامہ نے بہت سارے طریقے اللہ رب العزت نے محبوب نے سامت ہم دسے ایک طریقہ وہ ہے بزرگ نوجوان بچے سارے بیٹھے ہو یہ جڑے گھڑیاں ہیں نا یہ گھڑیاں مقدر والے لوگوں نصیب والے لوگوں کو ملتی ہیں میرے آقا نے 15 شعبان کی رات ہوئی لیلۃ مبارک کا زیادہ ذکر پہلے تھی گئی فرمایا یہ وہ رات ہے نا اس رات کے اندر جنہ لوگوں پورے سال کے اندر فوت تھی بنا ہوتا ہے انہوں نے نام ہی لکھے ہوئے ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دینا ہوتا ہے انہوں نے نام ہی لکھے ہوئے ہیں جنہ لوگوں حج پورے سال کے اندر کرنی ہوتی ہے انہوں نے نام ہی لکھے ہوئے ہیں اگر خوش نصیبی تو ہے نا کہ 15 شعبان کی رات جس ٹائم تمہارے سارے نام لکھے ہوئے ہیں مزہ تانے کہ سجدے کی حالت ہے سبحان اللہ مزہ تانے کہ تو میں قرآن پاک کھولی بیٹھی ہوں تے فرشتے تیرے تے میرے نام گن منجن میرے مالک اس دا پہلے تے جینے بھی نام لکھنا آئی نا جتھا بھی نام لکھنا آیا لیکن ہن جس نے اساں کو دیکھ کے آئے ہیں تے تیری لا ہے ابتلا شکر کتاب کھول کے دی تلاوت کرنا سبحان اللہ یا اللہ پاک کے فلان پتہ جڑا ہے نا یہ پہلے جتنا بھی بد کردار ہے لیکن آج رات اساں کو اپنی اکھاں نال بیٹھا ہے یا اللہ پاک امام مسجد کے پیچھے کھڑو کے اے صلاۃ و تسبیح ادا کرنا یا اللہ پاک تلاوت قرآن پاک اور نوافل ادا کرنا بیٹھا مگر تاہیں 15 شعبان جس ٹائم درے تے پہلے مقدر لکھے ونجے نا اساں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے آئے زمان دعاواں کرنے بیٹھے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نوں مناون دے مختلف طریقے اور بھی ہیں لیکن ایک وہ طریقہ جڑا آخری طریقہ ہے جس تے اصل تمہارے ذہن وچ یہ گل آئی ہوندی کہ یار اساں اتنے گناہ کر بیٹھے ہیں ہن تک کوئی مناون دا اللہ تعالیٰ کو مناون دا یا توبہ دا سارے کو کوئی آپشن ہی نہیں بچا لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا انسان گناہ کر پاوے نا اللہ تعالیٰ نے مناون دا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دنیا دے اندر زندگی دے اندر اس اللہ کی رضا دی خاطر کوئی نیکی کیتی ہوئی ہوے نا جڑی دا اس دے دل وچ نوں پتہ ہوئے کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر کیتی ہوئی ہے فرمایا وہ نیکی دا واسطہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دے کے اللہ تعالیٰ نوں مناوے اللہ تعالیٰ اس دی نیکی دا واسطہ اپنی بارگاہ وچ قبول کر کے وقت دی کوشش فرمائے سبحان اللہ ایک حالانکہ اچھی گل یہ ہے کہ جڑیاں نیکیاں اللہ دی رضا دے خاطر ہون انہاں چھپانا چاہیے لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جس ٹائم حالت اتھا تھی ونجے اتھا ونجو کہ دل وچ یہ خوف پیدا تھی ونجے کہ یار اللہ تعالیٰ دی ذات پتہ نہیں میرے ایڈے بڑے بڑے گناہ دی بخشش ہی صحیح کہ نہیں پتہ نہیں منل کے تھی سی میرے آقا مولا نے فرمایا وہ اتنا رحیم اور کریم ذات ہے کہ تے اپنی نیکی جڑی اللہ دی رضا دی خاطر کیتی ہوئی سی نا تے پتہ نہیں کیتی ہے کہ نہیں کیتی اس نیکی دا واسطہ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جیسے اللہ تعالیٰ باقی تیری بخشش فرما دی سی میرا آقا نے فرمایا کہ دوران سفر ترائے آدمی میں گئے غار دے وچ طوفان دی وجہ تو غار دے وچ چلے گئے غار دے وچ گئے نا تے غار دا منہ پتھر دے نال بند تھی گیا وہ ترائے آدمی اندر ہیں زمانہ پرانا ہے کوئی گدیاں دا زمانہ ہے فرمایا طوفان دی وجہ تو جس ٹائم غار دا منہ بند تھیا نا ہن وہ پتھر بھی کوئی چھوٹا نہیں کہ پتھر نوں ہلاوے نا فرمایا اتنا وزنی پتھر ہے کہ وہ بغیر کہ وجہ تو ہل ہی نہیں سکتا ترائے بندہ دا کم ہی نہیں کہ ہلاوے نا میرے آقا مولا ذات نے فرمایا کہ انہاں ترائے دے وچ نا ایک عقل مند نوں یہ خیال آیا کہ یار ہن اس مصیبت تو نجات حاصل کرن دا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جڑی تساں کو نیکیاں ان دی رضا دی خاطر کیتی ہوئی ہیں نا انہاں دا واسطہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دیو تے اللہ تعالیٰ تھوڑی انسان اس مصیبت دی نجات عطا فرمائے سی ایک انسان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے یا اللہ پاک تھوڑی ذات دے علم دے وچ ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں بکریاں چرا کے جس ٹائم دودھ انہاں دا گھن کے شامی گھر بولتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے والدین نوں پہلانا ہوں پیچھے اپنے معصوم بچوں نوں پہلانا یا اللہ پاک میری نیکی اگر تمہاری بارگاہ وچ قبول ہے اس مصیبت نجات عطا فرماؤ بس تمہاری ذات علم وچ ہے کہ میں ایک رات لیٹ آیا ہوں بکریاں چرا کے لکڑیاں کٹینا لیٹ آیا ہوں میں ساری رات اپنے والدین دے قدم والے پاسوں دودھ گھن کے کھڑا رہیا ہاں کیونکہ وہ سو گئے ہیں میں ساری رات دودھ گھن کے کھڑا رہیا ہاں اپنے معصوم بچوں کو بھی نہیں پلایا جس ٹائم صبح میں والدین اٹھے یا اللہ پاک میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلایا یا اللہ پاک یہ نیکی قبول فرماؤ مصیبت نجات عطا فرماؤ میرے آقا نے فرمایا کہ پتھر اس کی دعا کرنے کی وجہ تو نہ پتھر اپنی جگہ تو ہل گیا
جب پتھر اپنی جگہ تو ہلا ہے نا انہیں اتنا یقین تھی گیا کہ ہن باہر جڑا نا طوفان ختم تھی گیا روشنی آنے لگی دوجے انسان ہاتھ چاہ کے دے یا اللہ پاک میں گناہ کبیرہ تو تے قادر ہوں گناہ کبیرہ کر سکتا ہوں 100% کر سکتا ہوں لیکن تیری ذات کا خوف میرے دل چ آ گیا یا اللہ میں فلاں موقع تے تیری ذات دے علم وچ ہے میں وہ گناہ تیرے خوف دی وجہ سے نہیں کیتا میں یہ نیکی قبول فرماؤ اس مصیبت تو نجات عطا فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جس ٹائم وہ اپنے منہ تے ہاتھ پھیردا ہے نا اس دے ہاتھ پھیرن دی وجہ تو دعا کرنے دی وجہ تو پتھر اپنی جگہ تو مزید ہل گیا فرمایا تیجا انسان اس بار اپنے ہاتھ اٹھا کے دے اس کا یا اللہ پاک ایک نیکی میں نے تیری رضا دی خاطر کی ہے میرا ایک ملازم ہے مزدور ہے جس ٹائم کی مزدوری دیون کا ٹائم آیا نا وہ میرے نال رش کے لگا گیا فرمایا جس ٹائم رش کے لگا گیا میں ان کی مزدوری کو ہضم نہیں کیتا ہڑپ نہیں کیتا میں کھا نہ گیا بلکہ ان کی مزدوری میں سیو کر کے رکھ دی سیو کر کے بھی نہیں رکھی فرمایا میں ان کی مزدوری میں مزید انویسٹ کیتا ان کے پیسہ نال میں بکریاں گن کی دیا بہت عرصے بعد طویل عرصے بعد جس نے میرے کو واپس آیا اور میرے کو اس مزدوری کا مطالبہ کیتا میں اس کو آخا کہ تیرے پیسہ نال میں بکریاں گنیاں ہاں بکریاں دے وچ اگاں بدیاں تے میں گائیں گنیاں یہ جڑا سارا باڑا جانوراں دا کھڑا ایک پیدا ہے سبحان اللہ فرمایا وہ انسان آ کر لگیا مزدور یار میری اتنی مزدوری نہیں میری تے کوئی چند سکے ہیں تے انہاں نال کیویں میں مذاق کرنا ہے وہ بندہ عرض کرے یا اللہ پاک میں انہوں آکھا ہے یا اللہ پاک اس نے میں یہ عرض کی ہے کہ میں تیرے پیسے کھا دے نہ بلکہ تیرے پیسے دے وچوں ہی میں کاروبار شروع کیتا تیری ذات دے خاطر اور انہاں پیسہ کا کاروبار شروع کی تو یہ سارا مال تیرا ہے یا اللہ پاک میری نیکی قبول فرماؤ اور اس مصیبت نجات عطا فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جیویں ہی وہ اپنے منہ تے ہاتھ پھیرا اس دعا کر کے فارغ کیا وہ پتھر اپنی جگہ تو رڑ گیا اور انہاں دی غار تو نجات عطا فرماؤ سبحان اللہ غار دے جو پتھر تو نجات عطا فرمایا اللہ تعالی نے اس مصیبت تو ثابت کیا میرے دوستو 15 شعبان کی رات